اس لیے جو مالدار پہلے کے جاگیردار لوگ رہتے تھے نا، وہ اپنے پاس سے ملازمین بھی ہلکی قوموں کو رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان کے یہ نواب صاحب ہے ماشاءاللہ، جاگیردار صاحب ہے، اور ماشاءاللہ یہ ارے اتنی ٹوٹی ہو، تو پھر اب ان کی خدمت میں ان کے ساتھ میں کون رہتا ہے رات و دن؟ ہلکی قوم کے آدمی کو رکھتے تھے. وہ جرأت بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ کچھ اپنے کو بھی آگے سمجھے. وہ تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں تو میرے اوپر اتنی نوازش ہے کہ نوازش میں تو دبا ہوا باغی نہیں بن سکتا نا. وہ ہلکی قوموں کو اپنی خدمت خاص کے لیے قبول کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ وہ لوگ خود مرے ہوئے ہوتے تھے. تو میرے غوث و خواجہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے اپنے آپ کو جو مار دے، جس میں احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں بھی کچھ ہوں، پھر قبول کس کو کرتے ہیں اور اپنی پہچان کس کو بناتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال کر ملیا میٹ کر دے، جن کو احساس ہی نہ رہے کہ میں بھی کچھ ہوں. سمجھ آ رہی؟ تو پھر کیوں کہ ان سے بغاوت کی امید نہیں ہوگی اور ان سے خطرات نہیں ہوں گے. ان سے تاریخ کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو بڑے بڑے بادشاہوں کو سگے بھائیوں سے زہر پلایا گیا، بیوی سے زہر پلایا گیا. کیا کیا گیا؟ پلایا گیا نہیں، خاندان والوں سے، سسرال والوں سے، رشتہ داروں سے. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ جس کو اس نے کسی ایسے آدمی کو جو اپنی اوقاتی نہ سمجھے، خدمت کو اپنا سب کچھ سمجھے، اس سے دھوکہ نہیں ہوا. اس رخ کو سمجھنے کے لیے اور ذرا اچھا سمجھ جاؤ کہ میرے غوث و خواجہ قبول کس کو کریں گے؟ کس صلاحیت کی بنیادوں پر، قابلیت کی بنیادوں پر، عملوں کی بنیادوں پر، پیسے کی بنیادوں پر، گھمنڈ اور تکبر کرنے والوں کو یا اپنے کو بھی کچھ قابل سمجھنے والے کو؟ ایسوں کو وہ لوگ پھر رکھیں گے بازو، لیکن اپنے نظاموں کے لیے اس کو قبول نہیں کریں گے. ان کے ذریعے سے میرے آقاؤں کا نظام نہیں چلے گا، ان کی پہچان نہیں ہوگی. پھر کس سے کام لیں گے؟ وہ کس سے پہچانیں گے؟ نمک حرامی جن کے اندر میں نہیں ہوتی ان کو، کیونکہ ڈرائیور تو وہ ہوتا ہے کہ خالی یوں اسٹیئرنگ موڑا تو گھر میں گرن پڑ جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نمک حرام نہیں ہو سکتا، اس کا ظرف ہی گوارا نہیں کرتا. انہیں تو بولے گا نا کچھ بھی کیا ہو بھائی، اس کی جان لے کے اس کے جوڑوں بچوں کو کیوں پہنچانا؟ وہ خود مر جائے گا، لیکن جان بوجھ کر جن کا نمک کھایا ہے اس کے ساتھ میں نمک حرامی نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کا آج بھی ایک امیج ہے. اس لیے IAS آفیسرز اور بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے پرسنل ڈرائیور کو یا پرسنل سیکرٹری جو رکھتے ہیں وہ مسلمانوں کو رکھتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ ہے، ان کے پاس میں پرسنل سیکرٹری جو رہتے تھے، ان کے محافظ جو رہتے تھے. محافظین کے اندر بھی دیکھ لو کہ جن کو جان کے خطرات رہتے ہیں وہ لوگ مسلمانوں کو منتخب کرتے ہیں. اور اس کی وجہ وہ مالک نام مصطفیٰ کا یہ نور ان کے دلوں میں رہتا ہے کہ وہ اس کا سودا نہیں کر سکتے. ان کے ایمان کی شہرت وہاں پر پڑک جاتی ہے، بے ایمانی ہم سے نہیں ہو سکتی. اچھا، وہ لوگ اگرچہ کہ ظاہری طور پر نااہل رہے، کیسے بھی رہے، کیا بھی رہے، لیکن ان کی نمک حلالی کی بنیاد پر جن سے بغاوت کی، جن سے نمک حرامی کی امید نہیں رہتی، دنیا والوں کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان صحیح لوگوں کی نظروں میں ان کی حیثیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے پنجتن پاک کا معاملہ ہے، مولا علی کا معاملہ ہے، اور غوث و خواجہ کا معاملہ ہے، اولیاء کے نظاموں کا معاملہ ہے. یہاں پر قابلیت نہیں، بلکہ یہاں پر تو صرف وفاداری کہ وہ اس کے اندر میں جان ہی باقی نہ رہے، پورا مردہ بن جائے، اور اس سے اب کوئی یہ گمان ہی نہ ہو کہ انہیں بھی کچھ اپنے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا یا سمجھانے کی کوشش کرے گا. تو پھر ویسوں کے ذریعے سے پھر یہ اولیاء اکرام اپنا نظام چلاتے ہیں اور اپنا کام لیتے ہیں. وہاں تو سپاہی بننا پڑے گا، نمک حلالی کا ثبوت دینا پڑے گا کہ وہاں پر مر جائیں گے. لیکن غوث و خواجہ کے معاملات کے اندر میں کوئی برابری کا معاملہ یا وہاں کے اس گھر کی چوکھٹ کے ساتھ نعوذ باللہ نمک حرامی کا معاملہ،
یہ ہم سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ جب ایسے ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اس درجے میں یہ اولیاء اکرام ایسے وفادار اپنی چوکھٹ کے فقیروں کو اور اپنے نہیں بول سکتا ہوں میں وہ لفظ، اپنے دروازے کے ایسے گداؤں کو پھر وہ اپنے آقاؤں کی طرف میں بھیجتے ہیں۔ یہ اولیاء ان کو پھر آگے بڑھا کر پنجتن پاک کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں کہ یہ تو مر چکا ہے، اب اس سے ہم مطمئن ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں راہ طریقت کے اندر میں۔ اب یہاں پر اچھا بیان کرنے والے، اچھے نعت پڑھنے والے، اچھا اچھل کے کود کے یہ چیزیں نہیں ہیں یہ، بلکہ یہاں پر تو یہ ہے کہ اس نظام کی آبرو کو اپنی آبرو سے زیادہ سمجھے، اس نظام کی عظمت کو اپنی ذات کی عظمت سے زیادہ سمجھے۔ جب ایسے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کے کل اولیاء اس کو تیار کر کے پنجتن پاک کی چوکھٹ پر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو تیار کیا اور یہ ایسا ہے کہ اس سے صرف وفا کی امید ہے، جفا کی امید نہیں ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ تمام اولیاء اس کو پنجتن پاک کی چوکھٹ پر، پنجتن پاک کی بارگاہ میں جب پہنچاتے ہیں تو وہاں پر پھر اس کو تو جو یاد رہے گا نا، راہ طریقت کی آخری صدا کیا ہے معلوم ہے؟ غوث و خواجہ یہ پہلی صدا ہے، یا پیر یہ بھی پہلی صدا کی پہلی ہے۔ یہ اپر کی جو لوگوں کی جو اس کے بجائے ذرا آگے ترقی کرانا تو گم سم گھر میں چیخا مار مار کے رو رہا یا پیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پرائمری اسکول کے اندر میں آیا نہیں، سمجھ میں آئی ہوں۔ پیر بھی سب کچھ بھی ہوتے ہوتے غوث العظم اور غریب نواز یہ ہوتے ہوتے سرٹیفائیڈ ہو رہا ہے، وہ بنیاد مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ سب ہوتے ہوتے جہاں پہنچے گا اور جہاں کی خیرات لینے کے لیے اہل طریقت اولیاء جہاں کی چوکھٹ پر خیرات مانگنے کے لیے دنیا کے کل اولیاء کھڑے ہوتے ہیں، اب ہوتے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آگے بڑھ رہا ہے تو اب صدائے حقیقی فقیری کیا ہوگی؟ یا علی یا علی یا علی یا علی ہوگی، کیا ہوگی؟ اور وہ بھی کیا لوگوں کے سامنے مولا علی کے پاس میں زبان کی علی نہیں چلتی، کیوں کہ وہاں پر تو مولا علی تو راز اس کے دل پر دیکھتے ہیں، وہاں کوئی دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار اور یہ چوکھڑ بنا دی کہ قیامت تک مومن اور منافق کی پہچان علی کی ذات ہے۔ اور منافق کس کو بولتے تھی؟ دل میں کچھ ہو زبان میں کچھ ہو، تو تم میں منافق نہیں ہے، منافق ہی ہے نہیں ہے، پہلے مانو اپنے آپ کو منافق ہے کہ نہیں ہے؟ جو کچھ ہم زبان سے کہتے وہ دل نہیں کہہ رہا تو منافق ہے، نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اب ایسے ہجرے بھگرے اگر مولا علی کے پاس پہنچیں گے، اب خاموخواہ کے تیار ہوئے بغیر علی علی کہنے والے خالی کپڑے کالے پہن کے کالے صافے بن کر علی والے ہم ہیں ماتم کرنا شروع کر دے اور بولنا شروع کر دے ہم بھی پنجتنی ہیں، ہم بھی پنجتن پاک والے ہیں، تو ایک نظر ڈالیں گے مولا علی کی تو خدا کی قسم جن کے جلال کا عالم یہ کہ سورج روزانہ جلال کی خیرات ان سے مانگتا ہے، وہ ہے علی کی ذات۔ اللہ اس کے بعد میں دو جہاں کے مالک میرے آقا، اور تیسرے کل کی صورت میں مولا علی ہے، وہ ہے علی کی ذات۔ ارے بھیک مانگنے کے نظام ہے یہ سب کچھ، خیرات منگوانے کے لیے ہم ڈھول رچا رہے تم کو کہ ولادت مولا، ارے جس مولا علی کی ولادت کا جشن عرش الہی پر رب العالمین کرتا ہو، آنکھ اگر ہو تو دیکھو، شرما جاؤ گے۔ کیا تھا کہ جو جشن ولادت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا جشن عرش الہی پر ہو رہا تھا، فرش کے اوپر مولا علی نے موقع دیا کہ خانقاہ محمدی میں اس کا جشن ہوا، اس عمل کی نسبت ملی۔ اس معنی میں تو روئے زمین ساری کی ساری فخر محسوس کر رہی ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن دل کو علی کی چوکھٹ پر ڈالو، دل میں ہے ہوئی صرف علی علی ہو،
یہ راہ فقیری کی آخری صدا اور آخری بھیک ہوگی۔ یہ بھکاری مکمل بنا ہے کہ جہاں پر سب کچھ کو بھول کر صرف مولا علی کو یاد رکھے۔ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر میں تو دو جہاں کے مالک وہ تو رحمت العالمین ایسے ہیں کہ سب کو آنے دو تو فرمائیں گے، کسی کو تم نہیں آنا۔ منافقین کا بھی اگر مر گیا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میرے آقا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات، وہاں کا معاملہ تو کچھ الگ ہی ہے۔ رب نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ تو وہ ہیں کہ آپ تو سب کو اپنی کملی میں چھپا لیں گے، مگر میں نہیں چاہتا کہ سب کو تمہارے تک پہنچا دوں، بلکہ میں ان کو جن کو میں ان کو چھانٹ کر تم تک پہنچاؤں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یری، کہ میرے محبوب تم جس کو چاہے اپنا نہیں بنا سکیں گے، بلکہ میں جس کو چاہوں گا اس کو تمہارا بناؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دو جہاں کے مالک کا تو معاملہ یہی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے دو جہاں کے مالک کو مالک رکھا، اپنا محبوب رکھا، سب کچھ کرا، قانون کی سختی کی چوکھٹ کو وہاں نہیں رکھا، تو اس سے آگے کیا کر دیا؟ دو جہاں کے مالک کی بارگاہ تک پہنچنے سے پہلے ایک ریڈکٹر پوائنٹ لگوا دیا، وہ مولا علی کی چوکھٹ ہے کہ وہاں منافق اور مومن پہچانا جائے گا، اور مومن کو ادھر بڑھایا جائے گا۔ کدھر؟ اس لیے مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ علی کی چوکھٹ سے آگے نہ بڑھے۔ دھوکے میں ہیں وہ لوگ یزیدی کہ جو علی کو بولنا شیعہ اور رافضیت کہتے ہیں۔ مومن بن ہی نہیں سکتا جو علی کی چوکھٹ سے نہ گزرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے عقیدے اور جس کے ایمان کے راستے میں مولا علی نہ ہو۔ یہ کوئی جذباتی عنوان ہے، یہ تو حق کا عنوان ہے۔ اور تمام جتنے ائمہ، مفسرین اور محدثین، جتنے دین کے صلحاء اور جتنے بڑے لوگوں کی خدمات سے اسلام کی حفاظت اب تک بھی، خدا کی قسم ہم دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ساری خدمتوں کا خلاصہ امت کو مولا علی کی چوکھٹ کا سمجھانا تھا، پنجتن پاک کی عظمت کا بتانا تھا۔ وہ حق ہے ہی نہیں جو پنجتن پاک کی چوکھٹ سے کاٹے، وہ حق ہے ہی نہیں، نہ قیامت تک رہ سکتا ہے۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ پنجتن پاک کی چوکھٹ تک پہنچایا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شاگردوں نے کہا کہ انہوں رافضی ہو گئے، آگے جواب دیتے ہیں، یہاں پر نہیں دیتے۔ حج کا انتظار کیا، صفا مروہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، پورے علماء کو چیلنج کیا، علماء عرب کو اور ساری دنیا کے علماء کو، اگر پنجتن پاک کی محبت اور یا علی کہنا اگر رافضیت اور شرک ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے بڑا رافضی اور شیعہ میں ہوں۔ قوم کن کو چھوڑی اور تم ہم ان چیزوں سے، ان دھمکیوں سے، ارے وہ تو ہماری سند ہے کہ بہت کم پر میرے مولا علی کی نوازش ہم پر زیادہ ہوگی، خدا کی قسم ہماری نسلیں قربان ہیں مولا علی کی چوکھٹ پر۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے فقیری لائن اور راہ طریقت کی لائن کا آخری سوال اور سوال کی چوکھٹ مولا علی کی بارگاہ ہے، مولا علی کی چوکھٹ ہے۔ اب اس چوکھٹ کے اوپر کھڑے رہتا ہے، سوال دیتے رہتا ہے، مولا علی کی نظر کی جلال کی وجہ سے کبھی وہ جل جاتا ہے، اس کا خون سوکھ جاتا ہے، کبھی اس کے جسم اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب حالات آتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے تو یہ ماں کے گودوں میں کھیل کے دودھ پیو، کھیلتے کودتے رہو۔ جب یہ مولا علی کی بارگاہ پر ان سارے منزلوں سے گزرتا ہوا جب مولا علی کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے نا، اب جب وہاں صدا دینا، دل میں صرف علی ہی علی ہوتا ہے، مولا علی ہی مولا علی ہوتے ہیں۔ اب وہ دیتا رہتا ہے صدا نامساعد حالات میں، معاشرے سے کٹ کر، لوگوں سے کٹ کر، بیوی بچوں سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر، مسلمانوں سے کٹ کر، اور ان کی شرعی عدالتوں کے فتووں کو اپنے اوپر لے کر، اور ان کے علماء کی مخالفت کے فتووں کو اپنے پر لے کر۔ اب اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس لیے کہ کائنات کی ملکیت جن کے ہاتھ میں وہ مولا علی کی ذات ہے، ان کی چوکھٹ پر پہنچ گیا تو انہیں کسی کو کیا گرے گا؟ علی کی چوکھٹ کا فقیر اگر وہ بن گیا ہے تو اب کسی کو بھی وہ ظاہری طور پر انکار نہیں کرے گا، عظمت کی کمی نہیں کرے گا، حرف آنے نہیں دے گا، شریعت کو بچائے گا۔ لیکن وہاں پر جو پہنچ گیا ہے، وہاں پر
تو وہاں پر پہنچنے کے بعد میں علی کی چوکھٹ کے سپاہی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ صرف اس کا دل علی کے ساتھ میں وابستہ رہتا ہے، مولا علی کے ساتھ میں رہتا ہے، اب اس در کے اوپر انتظار کرتا رہتا ہے، اور مولا علی جن کے جو کائنات کے چلانے کے ذمہ دار اور مالک ہے، وہ پھر اپنے اس فقیر کے اوپر کبھی توجہ دیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جسم کے ایک ایک رگ کو کھینچنے کی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ یہ تکلیفیں مجھے کیوں، یہ پریشانیاں مجھے کیوں، راتوں کے اندر میں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، اور پھر ایک ایک رگ کو مجھے کاٹا جا رہا ہے، اس سے تکلیف ہو رہی ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب پیر کو بولتے ہیں ذرا توجہ کرو، دعا کرو۔ کیا دعا کرتے تھے؟ دوا کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوا ہے، دعا کرا رہا کیا آپ؟ اب مسئلے کا حل تو وہاں پر ہے، اب وہاں سے نکو ہٹا لو تو کتنی بڑی خیرات سے محروم کروا دیں گے، اتنی محنتیں ساری کی ساری بیکار ہو جائے گی نا۔ اب وہاں پر جب تک یہ مولا علی کی چوکھٹ پر فقیر بن کر کھڑا رہے گا، ایک وقت تک انتظار کرتے رہیں گے، وہ مولا علی ہے، اس لیے کہ دو جہاں کے مالک نے سند دے دی کہ منافق اور مومن کے اندر میں فرق علی ہے، تو وہاں پر جو کام چلے گا نا میرے بچوں، دھوکے میں نہیں آنا، وہاں پر تو تمہارے دل کی حقیقت کو دیکھا جائے گا کہ تم دل سے یا پیر کہتے ہو، دل سے یا غوث کہتے ہو، دل سے غریب نواز کہتے ہو، یا دیکھا دیکھی بچنے بچانے کو کھانے پینے کو بولتے ہو، وہاں دل سے اگر صدائے علی اگر ہوگی تو یہی ندائے علی ہے کہ پھر مولا علی اس کو اپنی چوکھٹ پر انتظار کرائیں گے۔ بڑا روب و جلال ہے مولا علی کی بارگاہ کا۔ مولا علی آپ تو کرم ہی فرماتے ہیں اہل خانقاہ پر، معاف کیجئے لیکن وہ رخ میں سمجھا رہا ہوں، وہاں پر ہمت نہیں ہارنا، وہاں پر تمہاری زندگی کے اندر میں پھر اس کو موتی کہاں آئے گی؟ جس کو علی کے در کی چوکھٹ کی خیرات یا ان کے در کی فقیری نصیب ہو جائے، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ مر کے ہی تو پہنچتے ہیں وہاں پر، خواہشات سے، جسم سے، سہولتوں سے۔ جس کو خود یاد رہے وہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، جس کو اپنا کھانا، جس کی اپنی خواہش، اپنی ضرورتیں، جس کو وہاں تو اس کا پہنچنا ہی ناممکن ہے، وہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، ادھر ہی رہتا ہے ڈھنڈلاتے ہوئے۔ جو مر گیا ہے اس کو تمام اولیاء مار مار کر کیا کرتے ہیں؟ ارے غریب نواز، ان کا نام لینے والے ہمارے اوپر اتنی سختیاں کیوں آ رہی تھی، فیل، ارے کتنیاں کیوں آ رہی تھی، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی تھی، ارے وہ تو اس کے بجائے ان سے مولانا سے دعا کرا لی تو دعا کرتی تو اچھا، مگر ہمارے وہ کیا ہے، ارے مر تو، تیرے کو مارا جا رہا ہے، اگر وہ ہے نظر والا پیر تو تجھے مارے گا، تیری کھال کھینچے گا، تیری ایک ایک رگ کاٹے گا، تو مچھلی کی طرح سے تڑپے گا۔ آئی جی یہ منزلیں آئی، لیکن آ جائے تو وہاں پر ہمت پست نہیں کرنا، یہ منزلیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ علی کے در کا فقیر بننے سے پہلے اس طرح سے اس کو مار دیا جاتا ہے، ایک ایک نس کے کاٹنے کی طرح سے، کٹنے کی طرح سے، اور وہ مچھلی کی طرح سے اپنی زندگی میں تڑپتا رہتا ہے، اس کے وجود کو کھینچ لیا جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ میں اس کے معاملات ختم کر دیے جاتے ہیں، مال و متاع کی محبتوں کو اس کو نکال کر لوگ اس کو تانے دینا شروع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بیوی بچہ اگر اس کو ٹھوسنا شروع کرتے ہیں کہ تم ہمارے باپ ہے لیکن ہم کو خرچ کے لیے نہیں ہے اور ہم کو نہیں دلا رہے، ہم کس کو باپ سمجھے، کتنی بڑی تلواریں چلتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے لیے جن کو وہاں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اتنی کہ سیکنڈوں کے اندر میں سالوں کی تکلیفیں اس کے اوپر آتی ہے، یہاں پر وہاں تک بنانے کے لیے اس کو صرف دل گردے والوں کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ بالحوث پاؤں نہ رکھے اس راہ میں، یہ مردان خدا کا ایک نظام ہے۔ یہاں پر تو جو مرنا نہیں چاہتا وہ اس لائن میں آنا ہی نہیں ہے۔ یہاں جنت و جہنم کی خواہش لے کر کام مردہ ہی نہیں بنا، زندہ بن کے کہاں رہا ہے تو یہاں پر؟ یہاں خواہش ہے یہ بھی بن جانا، وہ بھی بن جانا، اس کا بھی بن جانا، اس کا بھی بن جانا، میں دعا کرا کے ان کا بھی بنا دیتا ہوں، میں ان کا بھی بنا دیتا ہوں، پورے خاندان کا میں کتا لے لیتا ہوں۔ ارے یہاں پر تو خود کی چتا کو آگ لگا، اور ہوتا ہے جن کو بنانا چاہتے ہیں نا میرے غوث و خواجہ، ان کے لیے گاؤں چھڑا دیتے ہیں، شہر چھڑا دیتے ہیں، جنگلوں میں پہنچا دیتے ہیں، سب کو مخالفین بنا دیتے ہیں، مریدوں کو
زہر دینے پر تیار کر دیتے ہیں، چاہنے والوں کو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کھال کھینچنے کی تیار کر دیتے ہیں، اور پھر اہل شریعت کو تیار کر دیتے ہیں کو کافر و مشرک بولنے کے لیے۔ یہ ساری تلواریں چلتی ہے ایک ساتھ، کس پر؟ علی کے فقیر پر۔ مولا علی کا مطلب کیا ہے؟ علی کچھ کہہ دے تو رب بھی وہی کہے گا جو علی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ہے مولا علی کی ذات، اس چوکھٹ پر جن کو جہاں تک اتنے منزلوں کے گزرنے کے بعد، اس لیے اولیاء، اب بول رہا ہوں تو سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، مگر سمجھنے کی کوشش کرو، بعد میں فرصت میں سن کر ایک ایک بات کو۔ ان منزلوں سے گزرے گا، اب ان منزلوں سے گزرے بغیر خالی جھولے میں بیٹھ کر مولا علی کی چوکھٹ پر چل جائے گا یہ خالی یا علی کہنے سے، یا مولا علی کہہ دینے سے، یا کالے کپڑے پہن لینے سے، کالا صافہ باندھ لینے سے؟ نہیں نا، یہ تو ڈھونگی ہوگا نا، یا خالی ماتم کر لینے سے؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بلکہ یہ علی کے در کا فقیر جو بناتے ہیں ان کی آل بناتی ہے، غوث و خواجہ بناتے ہیں۔ علی کے در کا فقیر راست نہیں پہنچ سکتا، بلکہ دنیا کے اولیاء ان کی آل علی اور اولاد علی غوث و خواجہ ان کو علی کے در کا فقیر بنانے کے لیے تیار کروا کر بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے سارے ٹیسٹا ہو جاتے ہیں اس کے۔ یہ اولیاء اس کے اوپر ناموسات حالات ڈال دیتے ہیں، ذلت کے، رسوائی کے، پراؤں سے زیادہ اپنوں کے، اپنوں سے زیادہ اولاد کے، اولاد سے زیادہ بھائیوں سے زیادہ بیوی کے۔ ان سارے امتحانات سے گزر کر پھر وجود پر آتی ہے بات، کس پر آتی ہے؟ وجود پر آتی ہے۔ خاموش بیٹھے ہوئے لیکن سر کی رگیں کھینچ رہی ہے، دل سوکھ رہا ہے، مچھلی جیسا تڑپ رہا ہے۔ کھیلو تماشا میں دھوکہ دے دوں تم کو؟ خالی ولادت مولا علی علیہ السلام کی مجلس کو سجانے، یہ سعادت ہے، خدا کی قسم مولا علی کا کرم ہے، اس کی خیرات ہر مرید کو ملی، میرے یہ بات الگ ہے، لیکن اسی پر حماقت نہیں کر لینا کہ ہم علی کے در کے بھکاری بن گئے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وجود پر بات آتی ہے۔ وجود، آنکھیں کھلی رہتی ہے، دنیا کو دیکھتا رہتا ہے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، جسم کی ایک ایک رگ کو کھینچا جاتا ہے، یہ زمین پر لوٹنا شروع کرتا ہے، ایک ایک سانس میں اگر ادب مانے نہیں ہوتا تو وہ یہی چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے، مگر موت مانگتا بھی نہیں، انہیں موت مانگتا بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی امانت میں خیانت یہ کیوں کرے گا؟ چلو تماشا ہے، ان منزلوں سے گزرے ہیں کہ جو اپنے آپ کو علی کے در کا فقیر کہنے کا دعویٰ کر لے، نہیں، بلکہ ہم نام لیوا ہے، ہماری ایمان کی سلامتی کے لیے ہم مولا علی کا نام لیوا، پنجتن پاک کے نام لیوا ہے، بس اسی پر ہم قانے رہے۔ دل علی علی کہے، اور کس کا دل کہے گا؟ جو خود نہیں رہے گا، دل علی کا رہے گا تو علی نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ اس لیے کہ فقیر بنائیں گے وہ ان کی آل، ان کی اولادیں، غوث و خواجہ کو اور اولیاء کو چھوڑ کر یہ سمجھ لے کہ ہم علی کی چوکھٹ پر پہنچ گئے، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر ایک نظر ڈالیں گے تو پتہ نہیں کتنے میل اس کو دور کر دیا جائے گا حق سے، اور پھر وہاں پر علی کے در کا ٹھکرایا ہوا اللہ کے در پر بھی اس کو کوئی مقام نہیں مل سکتا۔ جو خود کو اپنی خواہشات سے، اپنے وجود سے اپنے کو مروا نہ دے، علی کی چوکھٹ پر تو ان کی آل اور اولیاء اس کو پورا مار کر، ایک ایک نس کو کاٹ کر، اس کے وجود کو ختم کر کے مردہ بنا کر اس چوکھٹ پر بھیجتے ہیں کہ وہاں وہ سب اٹھانے ہی نہ پائے۔ جو پہنچ جاتا ہے، کن کو پہنچایا جاتا ہے معلوم ہے؟ کہ جو خود مر جائے، ابھی تو ہمارے اندر امنگیں ہیں، ہاں مرتے ہمارے قبر پہ بھی پھول پڑیں گے، جنت کا بچھونا آ جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے، ہاں ارے وہ پوترا پاتری، یہ نواسا نواسی، ارے کیچڑ کا کیڑا، کہاں چکر میں ریشم کا سمجھنے کی۔ اگر اس طرح کے اگر حالات آ رہے ہیں تو پیر کو دوش نہیں دینا، حضرت اتنا برداشت کر رہے ہیں کہ وہ کرے گی، نہیں بابا یہ اس راستہ کا خاصہ ہی ہے، یہ قبولیت کی دلیل ہے تمہاری خود کو مروانے کے لیے۔ تم اپنے کو، بزرگوں کی نگاہ کرم یہ ہے کہ تم کو مارا جا رہا ہے، مار مار کر تمہارے ہر شہد سے، ہر رگ سے، ہر لمحے سے تمہیں مار کر مردہ بنا کر علی کی چوکھٹ پر پہنچائیں گے میرے غوث و خواجہ۔
اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اس کا اپنا وجود باقی نہ رہے، خود کو بھول جائے، تو پھر وہ ایک اسٹیج وہ بھی آتا ہے کہ وہ زندہ رہ کر مردہ بن جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا والوں کی نظروں میں زندہ ہے لیکن وہ مردوں کی مماثل ہو جاتا ہے۔ جب ایسا مردہ بن جاتا ہے تو پھر میرے غوث و خواجہ اس کو علی کی چوکھٹ پر فقیر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اب مولا علی یا علی ایسے کو ہم نے بھیجا ہے۔ پورے اولیاء کو اس پر ناز ہوتا ہے، پورے اولیاء کہتے ہیں کہ ایسے کو ہم نے ایک علی کی بارگاہ میں پہنچایا فقیر بنا کر۔ کھیل و تماشا نہیں ہے علی کا دربار، اس لیے دربار کو چھپا دیا گیا نا جی۔ اگر علی کے دربار کو اور آپ کے مقدس چوکھٹ کو اگر ظاہر کر دیا جاتا نا تو پھر شریعت پر پھیکا پن آ جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ علی کی ذات وہ ذات ہے، چھپایا ہی گیا ہے تو نام ہی کے اوپر اتنا معاملہ ہے کہ شریعت کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مولا علی کب چاہیں گے کہ وہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کی شریعت کو ذرہ برابر بھی ہلکا ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے نا۔ وہ شریعت پر ہاتھ آیا تو پھر میدان کربلا میں 72 کو آگے میدان میں بڑھا کر مولا علی ہی کا تو کلیجہ تھا کہ انہوں نے شہید کروایا۔ جن کو اولیاء اکرام تیار کر کے پہنچاتے ہیں ہر نس کاٹ دیتے ہیں ان کی، ہر نس جب پہنچتا ہے وہ مولا علی کی چوکھٹ کے قابل بن کر تو وہاں پر یا علی میں آیا ہوں تو کیوں آیا، تو چھینا ہٹ یہاں سے نکل، اٹھ کے دھکا مارتے ہیں۔ ماں خود کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے، خود ہی وجود نہیں، مردہ جا کر پڑ جاتا ہے۔ تو کون؟ علی سب کچھ کہتا ہے، مولا علی ہی کہتا ہے۔ اور دل کی صداؤں کے ساتھ میں جس کو علی کی صدا دل سے حاصل ہو جائے وہ ہے در علی کا فقیر۔ علی تو امت کو بچانے کے لیے اپنی آل کو قیامت تک شہید کروائیں گے اور قربان کروائیں گے۔ آج امت کو کاٹنے دو جہاں کے مالک کی امت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے یہ تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم علی کے در کے سپاہی ہیں یا علی کے در کے فقیر ہیں۔ فقیر جو ہوتے ہیں نا ان فقیروں کو فقیر تیار کرتے ہیں، تیار کروا کر جب مولا علی کی چوکھٹ پر اگر کسی ایک کو بھی خوش قسمتی سے سالوں لگ جانے دیجیے، 50 سال لگ جانے دیجیے، بعض اوقات 80 سال لگ گئے، پورے اولیاء مل کر ایک آدھ کو تیار کرتے ہیں۔ اور تیار کرنے میں جن کو تیار کرتے ہیں نا اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہر نس کو کاٹ کر اس کو مردہ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں وہ تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح سے رہتا ہے، وہ کود کر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن پھر وہیں پر ندائے علی مولا علی کی ہمت آ کر اس کی دستگیری کرتی ہے۔ اور یہ اولیاء اتنی محنتوں کے ساتھ جب اس کو ایک علی کے فقیر کو تیار کرنے پر اتنی محنتیں لگاتے ہیں، جب وہ قابل بن جاتا ہے اور در علی پر اس کو پہنچا دیتے ہیں تو وہاں پر پہنچ جانے کے بعد میں جو پہنچا رہے تھے جن کی یہ قدر کرنے والا تھا اب وہ اولیاء خود اس کی قدر کرنے والے بن جاتے ہیں، غوث و خواجہ اس کی تعریف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ واہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا علی کا سپاہی اور علی کا فقیر علی کی چوکھٹ پر پہنچا ہے اور اس پر ہم نے جو کچھ محنتیں کی ہے علی کی ایک نگاہ کرم ہم کو مل جائے گی۔ اس کے لیے دنیا کے تمام اولیاء متمنی رہتے ہیں علی مولا علی کی ایک واہ کو لینے کے لیے۔ اب سوچو روح ڈھالنے والوں کیا ان منزلوں سے گزرے ہیں؟ اور جن کو گزارا جائے گا نہ پانی پینے میں ان کو پیاس بجھتی ہے، نہ کھانا کھانے میں ان کا پیٹ بھرتا ہے، نہ بیوی بچوں کو دیکھنے میں انہیں خوشی ملتی ہے، کدھر دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، کدھر دھوکے میں جا رہے ہو، کدھر دھوکے میں جا رہے ہو۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے اور ان چوکھٹ علی کے اوپر کسی فقیر کو دنیا کے اولیاء جب پیش کر دیتے ہوں تو جہاں اولیاء کو اور آل رسول کو نہ مانے اور کوئی اگر مولا علی کا اور اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا پنجتن پاک کا چاہنے والے کا دعویٰ کرے تو دعویٰ بھی تو بے دلیل ہو جائے گا نا۔ اس دعوے کے اندر میں تو دنیا کے تمام اولیاء کی محنتوں کے ساتھ اس کو وہاں پہنچایا جائے گا، وہی ایکسیپٹڈ ہوگا مولا علی کی بارگاہ میں جن کو ان کی آل نے پہنچایا ہو۔ اب پنجتن پاک کی چوکھٹ پر اولیاء پہنچائیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اب وہ صدا دیتا رہتا ہے، کہیں کی زبان کی نہیں،
بلکہ دل ہی اس کی دل کی صدا، صرف اس کے پاس اس کا دل رہتا ہے جو صرف صدائے علی کے لیے رہتا ہے۔ اب بول دوں اس سے آگے کی بات، اب اللہ بھی نہیں کہتا ہوں، اللہ بھی نہیں کہتا، اس کا دل تو چوکھٹے پنجتن پاک کو پہنچتا ہے تو علی ہی علی کہتا رہتا ہے، صدا لگاتے رہتا ہے، اس میں وقت گزرتے رہتا ہے اس کا۔ اور پھر بات کیا ہوتی ہے کہ اب دو جہاں کے مالک میرے آقا کی طرف بھی وہ صدا نہیں لگاتا، اس لیے کیوں کہ صحیح بنیاد کے ساتھ میں چل رہا ہے تو نعرہ پاک مصطفیٰ کی چوکھٹ تو اس کو ملنی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بغیر مولا علی کے نعرہ پاک مصطفیٰ نہیں مل سکتا، اس کے لیے اٹکا ہوا رہتا ہے۔ تو کہاں پر وہ؟ مولا علی کی چوکھٹ پر، پنجتن پاک کی چوکھٹ پر۔ اب ایک لمبا وقت گزرتا ہے، وہاں پر وجود کو ختم کر چکا، سب کچھ کو لٹا چکا، ہوتا ہے سب کچھ، لیکن دل میں تو صرف علی علی ہی علی رہتا ہے، مولا علی رہتا ہے۔ جب یہاں تک پہنچ گیا تو پھر مولا علی اس کے اوپر کبھی انجانی نظریں بھی ڈالتے ہیں، کبھی یوں بھی دیکھتے ہیں، کبھی روٹی کو پکانے کے لیے جلال کی نظریں بھی ڈالتے ہیں۔ اب وہ جلال کی نظریں جب پڑتی ہے تو پھر کرہاتا ہے آدمی، کروٹیں لیتا ہے، بدلتا ہے، ڈھونگ مت رچاؤ، مگر آگا اس لیے کر رہا ہوں کہ منزل آئے تو ہیبت نہیں کھانا۔ پلنگ پر سے کود کے نیچے گر جاتا ہے، زمین پر لوٹتا ہے، یہ سب کچھ حالات آتے رہتے ہیں۔ اور سنبھالنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں۔ مولا علی کی نگاہیں جو جلال کی طرح سے تھی، اور وہ بھی ہمدردی میں نہ روٹی کو صحیح پکانے کچی نہ رہے، اس کے اوپر تو تکلیفیں کہ ایک ایک رگ کو کٹتا ہوا محسوس کرتا ہے، آگ میں جلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اگر اس پر اس حالت میں سمندر بھی ڈال دینا تو اس کو ذرہ برابر بھی راحت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ نگاہ علی ہے وہ۔ اب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں بہت لمبا وقت گزرنے کے بعد پھر سامنے جو ذات آتی ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی ذات آتی ہے، اس لیے کہ مولا حسین ہے، محسن امت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ وہ آتی ہے اور آ کر دیکھتے ہیں کہ اچھا بابا جان کی چوکھٹ پر غوث و خواجہ نے تیار کروا کر یہ لٹا کر پہنچا ہے۔ پھر کہتے ہیں مولا حسن علیہ السلام بھی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کس کو دیکھتے ہیں؟ بابا جان کے، مولا علی کے چوکھٹ کے اس فقیر اور بھکاری پر نظر ڈالتے ہیں، وہاں پر تسلیاں ہوتی ہے، اس کو ہمت آتی ہے، اس کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا ہے۔ مگر وہاں پر بھی یہ شہزادان بھی اصول کے مطابق میں کچھ زیادہ آگے معاملے کو نہیں کرتے، لیکن اس راستے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا حسن اور مولا حسین بھی بہت راز کی باتیں بول دیا ہوں، لکھو نہیں، دل میں اتار لو، ڈھونگ مت رچاؤ۔ ان معاملات میں ڈھونگ رچانا بڑا کفر ہے، بڑا جرم ہے۔ سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جنتیوں کی اماں جان، عارفین کی اماں جان، اولیاء کی اماں جان کے بات پہنچتی ہے۔ مولا حسن اور مولا حسین، ایک بھکاری ہماری چوکھٹ پر آ کر پڑا ہوا ہے، اور وہ کٹا لٹا ہوا، اور دنیا کے ہماری آل اور ہمارے غوث و خواجہ کے ذریعے سے آیا ہوا سپاہی ہے۔ تو جب سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اماں جان کی نگاہ کرم اس در علی کے بھکاری کے اوپر پڑتی ہے، تب کہیں جا کر مولا علی کہتے ہیں کہ کیا شہزادی، کیا بات ہے؟ یہ ادا پھر ان کے لیے کہتی ہے کہ پنجتن پاک کی چوکھٹ پر ایک ہمارا بھکاری آ کر پڑا ہوا ہے، جو ہر رخ کے اعتبار سے سچا بھکاری بن چکا ہے۔ اس سے بغاوت یا اس سے جفا اور اس سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح لوگوں نے تیار کیا ہے۔
تو پھر وہاں پر جو کام بنے گا مولا علی کی بارگاہ میں وہ سیدہ کی سفارش پر بنے گا. امت کو مصیبت کے وقت میں بچانے والی ذات خدا کی قسم سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہے. دو جہاں کے مالک رب العالمین کے پاس بھی امت کی آخری سفارش جو کریں گی وہ سید کائنات ہوگی. مولا علی علیہ السلام سیدہ کے حکم پر، میں تو حکم ہی کہوں گا کہ سیدہ ہے. مولا علی اپنے جلال اور اپنے کمال کی توجہات کے ساتھ اپنے در کے اس فقیر کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. سمجھتے ہو؟ سمجھ جانے کے بعد میں پھر مولا علی کی مرضی کہ اس کو راہ ولایت کے کس مقام پر اور کہاں پر، کس مخلوق کے لیے، کس قوم کے لیے اور کس کام کے لیے، کائنات کے کس نظام کے لیے، کہاں پر وہ اپنے چوکھٹ کے سچے فقیر کو چاہیں گے. وہ مالک ہے، وہاں پر اپنے اس فقیر کو استعمال کریں گے. سمجھ میں آ گئی راہ طریقت؟ جب ان کی بارگاہ سے کیا ملے گی؟ در علی کی چوکھٹی کی فقیری مل جائے گی اور سند مل جائے گی. تو وہ ہے دنیا کا تاجور کہ دنیا کے تاجور آ کر اس کی قدموں میں گریں گے. کائنات اور دنیا آ کر اس کو خدا کہے گی تو خدا ناراض نہیں ہوگا. دنیا اس کو مشرک کہے گی لیکن خدا کو غصہ نہیں آئے گا. جو علی کی چوکھٹ کا فقیر، مولا علی کی نگاہ کرم جس کو نصیب ہو جائے اور خیرات کا ٹکڑے کا ذرہ اس کو عطا ہو جائے، تو پھر وہ ایسا تاجور بنتا ہے کہ دنیا اس کو خدا بھی کہے تو خدا ناراض نہیں ہوتا، کچھ بھی کہے تو خدا ناراض نہیں ہوتا، اور وہ بالکل مامون و محفوظ ہو جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے. اور جن کو ایسی چیز دی جاتی ہے تو پھر مولا علی اس کو اس درجے میں اپنا فقیر بنا دیتے ہیں کہ خدا کی قسم مولا علی کے سمندر کا ایک قطرہ دنیا کے لاکھوں دنیا کے اور عالموں کے سارے خطروں سے بڑا خطرہ ہے. پھر ایسے جو ہوتے ہیں تو ان کا خطرہ بھی ساتوں سمندر کو اس خطرے میں سما لیتا ہے نا. یہ خطرہ کسی میں نہیں سما جاتا. یہ ہے علی کے نظام کی شان، یہ ہے اولیاء علی کی یہ شان، اور یہ ہوتی ہے ولایت کی یہ شان جو مولا علی کے ذریعے سے ملتی ہے. پھر وہ ضم ہونے والا نہیں، دنیا کو اپنے میں ضم کرنے والا ہو جاتا ہے. دنیا کو اپنے میں ضم کرنے والا، دنیا کو اپنے میں لینے والا، دنیا میں وہ ملنے والا نہیں ہوتا. اور پھر ان کے ذریعے سے مولا علی پھر اب دنیا کو کیا کیا بتائیں. وہ ان کے تو اشاروں کی کرشمات اور ان کے معجزات اور کرامتیں ہوتی ہے. اس لیے کہا ہوں کہ پتہ نہیں کس کو قبول کیا جائے اور میرے غوث و خواجہ کن کو تیار کرنا چاہے اس چوکھٹ کے لیے. تو اس لیے اب ہماری زندگی رہے نہ رہے، ہم تم کو سنبھال سکے نہ سنبھال سکے، لیکن یہ تعلیمات آگے تمہارے لیے کام آئے گی. اور اپنے آپ کو سنبھالو. اس نظام کے لیے قبول کیے گئے، کیا بنانے کے لیے قبول کیا گیا، اور بنے ہوئے کہاں ہوں، پڑے ہوئے کہاں ہوں. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ مجھ کو رات کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.